جو وہاں لے جاتا ہے، پر ایک ہے جو بتاتا ہے کہ کوئی میرے بغیر باپ کے پاس، اور وہاں لے جانے کا راستہ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں ہوں راہ، حق اور زندگی، میں ہوں۔ جو لوگ باوجود کے اس سچائی کے ہوتے ہوئے گمراہ ہے، تو اس کا واضح مطلب ہے کہ وہ لوگ کتاب مقدس سے بے بہرہ ہے۔ ان کے گھروں میں ایسا نہیں ہے، بائبلیں پڑھی ہوئی ہیں، ابے دی بائبل لے دیں، اماں دی لے دیں، بیٹیاں دی بچیاں دی الگ الگ ہے، 6 بائبلاں، ادھی درجن بائبلاں کراچ پہنیاں نہیں، لیکن اس کے باوجود گھروں میں گمراہی ہے، بے راہ روی ہے، برگشتگی ہے، برا حال ہے، بدروحوں کا قبضہ ہے، گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں، گناہوں سے لت پت زندگی گزار رہے ہیں، نجات کے بغیر ہے، کوئی راست بازی نہیں ہے، بری حالت ہے۔ صرف ایک ہی وجہ، کتاب مقدس کو نہ جاننا، بائبل مقدس کی عظمت کو، بائبل مقدس کی بزرگی کو نہ سمجھنا اور اس پر عمل نہ کرنا، جس وجہ سے لوگ گمراہی اور بے راہ روی کا شکار ہے۔ آج کے اس مضمون کے مطابق میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، مسیح اور مسیح کے بعد دوسرے مددگار کون؟ روح القدس کے بعد مسیح جو اپنے وقت میں زمینی خدمت کر کے چلا گیا، اس کے بعد روح القدس، اس کے بعد بائبل مقدس خدا کی تیسری بڑی بخشش ہے۔ ہاللویا! کتنا بڑا نقصان ہوگا جو لوگ خدا کی اس بڑی بخشش سے بے بہرہ ہے۔ بائبل مقدس خدا کا بنی نوع انسان کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ ہاللویا! اگر کسی نے خدا کو سمجھنا ہے، خدا کو جاننا ہے، تو وہ کس کو سمجھے؟ کس کو جانے؟ بائبل مقدس کو جانے۔ خدا کی طرح کے سوچنے والے، خدا کی طرح کے بولنے والے وہ لوگ بن جاتے ہیں جو بائبل مقدس کو جان لیتے ہیں۔ آمین۔ واحد کتاب بائبل مقدس ہے جس کے اندر خدا کا ذہن پایا جاتا ہے۔ آمین۔ واحد کتاب بائبل مقدس ہے جس کے اندر خدا کا سانس پایا جاتا ہے۔ ہاللویا! آؤ میری بہنوں، بیٹیوں، میرے بھائیوں، بائبل مقدس کو سمجھیں، بائبل مقدس کو جانیں، اور بائبل مقدس کے لیے کبھی بھی کسی طرح سے کوئی شک نہیں کرے، کیونکہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے ارد گرد بہت سی ایسی آوازیں ہیں جو بائبل مقدس کی صحت و صداقت پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتی ہیں،
اور وہ لوگ جو بائبل مقدس سے واقف نہیں، بس کرانچ لپیٹ لپیٹ کے تریے لیکن اس سے دور ہے، وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ لوگ کسی اور رخ پر چلے جاتے ہیں۔ بہت ضروری ہے خدا کے کلام کو سمجھنا، آمین۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بائبل مقدس موجودہ سب کتابوں میں سے قدیم ترین اور پہلی کتاب ہے۔ ہاللیلویا۔ باقی کتابیں بعد میں معرض وجود میں آئیں۔ دوسری بات، بائبل مقدس وہ کتاب ہے جو خدا کی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کی لکھائی کا سب سے پہلا آغاز از خود خدا نے کیا ہے۔ پہلی دفعہ لکھ کر کتابی صورت میں کلام دیا گیا، کس کو؟ موسیٰ کو۔ سب سے پہلے لکھنے کا آغاز کس نے کیا؟ خدا نے۔ مسیحی دین کے پاس وہ کتاب ہے جس کو لکھنے والا سب سے پہلے از خود خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ پھر اگلی بات، بائبل مقدس دنیا کی تمام کتابوں، تمام لائبریریوں اور تمام علوم کے لیے استاد کتاب ہے، ٹیچر ہے۔ ہاللیلویا۔ اس سے اگلی سچائی، وہ لوگ جو بائبل مقدس کو جانتے اور بائبل مقدس کو اپنے دل میں رکھنے والے ہیں، بائبل مقدس کی عظمت کی وجہ سے حقیقت میں وہی لوگ اس دنیا کے تمام ادیان کے لیے استاد محترم کہلاتے ہیں، بائبل کی عظمت کی وجہ سے۔ اس لیے کبھی ایسی بات پر کان نہیں لگانا، یا ایسے لوگوں پر جو بائبل مقدس کو نہیں جانتے، بائبل مقدس کو نہیں سمجھتے، چاہے کوئی فلاسفر ہو، مدبر ہو، محقق ہو، کچھ بھی ہو، فلاسفر، فلسفی ہو، لیکن اگر بائبل مقدس کے ساتھ ان کا واسطہ یا تعلق نہیں ہے تو ایسوں سے کبھی کوئی چیز ہم لینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی وجہ بائبل مقدس ہی کے حوالے سے دوسرے ادیان اور مذاہب کی کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی بات سمجھ نہ آئے یا معلوم نہ پڑے تو ان کے پاس جاؤ جو تم سے پہلے اہل کتاب ہیں اور اہل کتاب رکھنے والے ہیں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ یہ بائبل مقدس کی عظمت ہے۔ کبھی بھی